بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شیخ، آپ سے ایک سوال ہے کہ کتوں کی خرید و فروخت کے بارے میں کیا حکم ہے، اسلام میں حکم ہے کہ کیا کتے خرید و فروخت کیے جا سکتے ہیں، یا جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ اسلام نے ہمیں کتوں کو گھر میں رکھنے، اس کو پالنے سے منع کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے روزانہ 2 قیرات، جو ایک پہاڑ کے برابر ہے، 1 قیرات، اتنا اجر ان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جو آپ کا سوال ہے کہ کتوں کی خرید و فروخت کیسی ہے، اس کو بیچنا یا خریدنا کیسا ہے، تو میں بخاری کی روایت آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع کیا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے، جس کے راوی سیدنا ابو مسعود الانصاری ہیں رضی اللہ عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی ووان الکاہنی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے، زانیہ عورت کے جو اجرت ہے اس سے، جو عورت اپنے شرف اور عزت بیچ کر جو پیسہ کماتی اس سے، اور جو کاہن قسم کے لوگ، پامسٹ قسم کے لوگ، نجومی قسم کے لوگ، لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بتا کر دھوکہ دیتے ہیں، غیب کی باتیں بتا کر، اور ان سے پھر پیسے لیتے ہیں، ان تینوں پیسوں کو، اجرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیع الکلب باطل، خرید فروخت کتے کی باطل ہے، مجموع فتاوی ابن باز۔ اسی طرح شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ الشرح الممتع میں فرماتے ہیں، لا یجوز بیع الکلب، کتے کی خرید فروخت جائز نہیں ہے، حتی لو باعہ للصید، اگر وہ اس کو بیچتا ہے شکار کے لیے، کہ بھئی آدمی شکار کرے گا تو یہ تو جائز کام ہے نا، اس کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، اس دکاندار کا بیچنا جائز نہیں، اس کی قیمت لینا اس کے لیے جائز نہیں، فإنہ لا یجوز۔